اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ صورت جب سے شروع ہوئی ہے عفت اور پاک دامنی کے متعلق باتیں چل رہی ہے کہ ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کیسے ہونے چاہیے اور ان کی اپنی خواہش کو وہ کس طریقے سے پورا کرے، اور شیطانی راستے ان کے سامنے کون کون سے آ سکتے ہیں جس سے ان کو بچنا ضروری ہے۔ وہ ساری باتیں مستقلاً احکام کی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور ساتھ ساتھ میں جو بندہ ان احکام پر عمل نہیں کرے گا اور اس کے خلاف کرے گا تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے اور آخرت میں اس کے لیے کیا ہوگا، وہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی۔ آج عصمت اور پاک دامنی کے متعلق زنا اور زنا والے راستے، تہمت اور تہمت والے راستے، ان ساری باتوں کے متعلق جو احکامات تھے اس کا آج آخری دن ہے۔ آج وہ احکامات پورے ہو رہے ہیں۔ آخری آیت میں یعنی اس پاک دامنی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اخیر میں یہ حکم بیان کیا ہے کہ تم میں سے جو بھی بے نکاح ہو، جس کا نکاح نہیں ہوا ہے، بغیر نکاح کے ہے، اس کا نکاح کرا دو۔ اس میں وہ مرد اور عورت بھی داخل ہے جس کا کبھی نکاح نہیں ہوا ہے، اس کا بھی نکاح کرا دو، اور دوسرے وہ مرد اور عورت بھی داخل ہے، مرد ہے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا یا یہ کہ طلاق ہو گئی تھی، میاں بیوی الگ ہو گئے تھے، عورت ہے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور عورت بیوہ ہو گئی تھی، یا یہ کہ عورت کو طلاق ہو گئی تھی، اب وہ بے نکاح ہے تو اس کا نکاح کرا دو۔ سارے فتنوں کی جڑ، سارے فتنوں کا دروازہ یہیں سے بند ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ جب انسان غور سے سمجھتا ہے اور دھیان کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر اوپر جو گناہ بیان کیے گئے ہیں، زنا یا اس کے متعلق جو بھی گناہ بیان ہوئے ہیں، ان گناہ میں زیادہ تر وہ بندہ یا وہ بندی پھنسی ہوئی ہوتی ہے جس کی نکاح نہ ہوئے ہو۔ عورت ہے نکاح والی ہے نہیں، اس گناہ میں ہے تو اس کا مطلب اس کا شوہر اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو ہی اس گناہ کے اندر زیادہ پھنسے ہوئے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی کی انتہا کو بیان کر دیا، یہاں سے سارے فتنے بند ہو جائیں گے، سارے فتنوں کی جڑیں کٹ جائے گی۔ بس ایک راستہ ہے کہ نکاح کرانے کا رواج ڈالو، کسی کو بغیر نکاح کے نہ رہنے دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومنین کو حکم دیا ہے۔ آگے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے غلام اور تمہاری باندیوں میں سے بھی جو نیک ہو، جو اس قابل ہو، لائق ہو نکاح، تو اس کو بھی نکاح کرا دو۔ اب نکاح کرانے کا اللہ نے حکم دیا، کن کن مردوں کے لیے نکاح کرنا یہ سنت ہے، فرض ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ نکاح کرنا ہم لوگ صرف سنتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے، صرف یہی سنا ہے ہم نے، چونکہ احکامات پتہ نہیں ہے۔ آج کی اس آیت کی تفسیر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ نکاح کرنا کبھی فرض اور واجب کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، وتر کی نماز واجب ہے، اسے نکاح کرنا بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، سنت نہیں لیتا، ثواب نہیں ملتا، اوپر سے گناہ ہو جاتا ہے، حرام۔ یہ کب ہوگا؟ پہلے یہ سمجھے کہ نکاح کرنا سنت کب ہے۔ عام انسان مرد ہو یا عورت اچھی طریقے سے پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، گناہ والی زندگی میں پڑا ہوا نہیں ہے۔ گناہ والی زندگی سے مراد یہ غلط لائن میں، زنا والی لائن میں نہیں ہے، مرد ہو یا عورت پاک دامنی سی زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو روزی کمانے کا انتظام بھی کر دیا ہے، بندہ روزی بھی کماتا ہے، اور وہ نامرد بھی نہیں ہے، مرد عورت کی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ مطلب نکاح کے جو تقاضے ہیں، عورت کی جو ذمہ داری مرد کے اوپر آ سکتی ہے، مرد اس کو پوری کر سکتا ہے، غلط لائن میں بھی نہیں ہے، لیکن عورت کی ذمہ داری بھی پوری کر سکتا ہے۔ تو ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا یہ سنت ہے، اور سنت بھی ایسی سنت ہے کہ جس کو افضل السنت کہا جاتا ہے، سنت الانبیاء، سارے نبیوں کی سنت ہے نکاح کرنا۔ لیکن اس وقت ہے جب کہ انسان اپنی بیوی کی ضروریات بھی پورا کر سکتا ہو اور خود غلط لائن میں پڑا ہوا نہ ہو تو سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ بیوی کے لیے خرچے کا انتظام بھی کر سکتا ہے، بیوی کی ساری ضروریات دنیاوی پوری کر سکتا ہے، جس لائن کی ہو، نفسیاتی پوری کر سکتا ہے عورت کی، اور دوسری طرف وہ بندہ یا وہ بندی گناہ کی طرف پھنسے ہوئے ہو، زنا والی لائن میں ہو، غلط لائن میں اس کا جو بھاگتا ہو، اور وہ مطلب غلط کانٹیکٹ کے اندر پڑا ہوا ہو، پھنسا ہوا ہو، تو ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا سنت نہیں رہتا بلکہ واجب ہو جاتا ہے، جو فرض کے درجے میں ہے۔ اب ضروری ہے کہ نکاح کر لے، نکاح کرے گا تو ہی یہ گناہوں سے بچے گا، باقی نہیں بچے گا۔ اب ضروری ہے، اب سنت نہیں رہا۔ اب آج کل کے حالات میں ہم دیکھنے جاوے تو ہماری نوجوان نسل، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لڑکیاں تو ابھی بھی محفوظ ہے، البتہ لڑکے، ہماری نوجوان نسل آج کے فتنے فساد کے دور میں جب وہ 18 سال سے زیادہ عمر کے ہو جاتے ہیں اور ان کا نکاح نہیں کرایا جاتا تو وہ 100 میں سے 90 ایسے بچے ہو جاتے ہیں جو گناہ والی لائن میں پھنس جاتے ہیں۔ اب وہ ہمارے اپنے بچوں کا نکاح کرنا ہمارے لیے اب سنت نہیں رہا بلکہ واجب ہو گیا۔ ہم جتنی تاخیر کریں گے، جتنی دیر کریں گے، اس کا گناہ ہمارے اوپر آئے گا۔ اس لیے لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے کہ بھائی 2 بیٹوں کا نے 2 بیٹیوں کا ساتھ میں کر لیں گے نکاح، نے ابھی تو گھر کچا ہے، اچھا گھر بنا لیں گے، بنگلہ بنا لیں گے، اس کے بعد نکاح کرائیں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جو لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، ہم حج پڑھ کے آئیں گے اس کے بعد نکاح کرائیں گے، ابھی اتنی دیر میں کیا، ابھی تو بچہ ہے، 18 سال کی عمر ہو گئی، گورنمنٹ نے جب اجازت دے دی کہ بھائی 18 سال کی عمر میں نکاح کرا سکتے تو اب کہاں بچہ رہا۔ لوگ اپنی زبان سے بولنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں، کہتے بھائی 18-19 سال کے بچے کا نکاح کراؤ تو اس کو بیوی سنبھالنے نہیں آتی۔ اب 18 سال کا نہیں سنبھالے گا، اپنی بیوی نہیں سنبھالنے کے لیے آپ دو گے تو دوسری اور کی لینے جائے گا، گناہ والے راستے کھولے گا۔ ضرورت ہے، جیسے کتابوں میں آتا ہے، جیسے انسان کو وقت پر بھوک لگتی ہے اور کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے طریقے سے نوجوان لڑکے اور لڑکی کو بھی اپنی خواہش پوری کرنے کی ایک بھوک لگتی ہے، اور وہ اس کو پورا کرنے کے اندر حتی الامکان کوشش کر لیتا ہے، الا یہ کہ کوئی بندہ نیک ہو۔ اس لیے سارے گناہوں کا راستہ بند کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ ان کا نکاح کرا دو۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو یہ نکاح ہے ان کا جلدی سے نکاح کرا دو۔ یہ تو ہوا نکاح کرنا واجب۔ نکاح کرنا حرام کب ہے؟ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ عورت کی ضرورت پورا کرے،
نامرد ہے، عورت کی ضرورت پورا کر ہی نہیں سکتا، یا یہ کہ ہے تو طاقتور لیکن روزی کماتا نہیں ہے اور اس کو کمانا بھی نہیں ہے، اب وہ عورت کو نکاح کر کے لائے گا تو ظاہر بات ہے عورت کی تو ضرورت ہوگی، ان کو کھانا کھلانا، ان کو رہنے کا گھر دینا، ان کے کپڑے، ساری ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے۔ اب اگر وہ نکاح کر کے لائے گا عورت کو تو نہ عورت کی ذمہ داری پوری کرے گا، ایک آدھ 2 سال کے بعد بچہ ہوگا، نہ بچے کی ذمہ داری پوری کرے گا۔ ایسا مرد جو بیوی اور بچوں کی ضروریات پوری نہ کر سکے، ایسے مرد کے لیے نکاح کرنا یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ یہ کیا کرے گا؟ نکاح کر کے کسی عورت، کسی کی بیٹی کو لا کر ظلم ہی کرے گا، دوسرا کچھ نہیں کرے گا۔ آج کل جو یہ رواج چلا ہے کہ مرد حضرات، کچھ ہوتے ہیں ایسے مرد حضرات اپنے گھروں پر بیٹھے رہتے ہیں اور عورتوں کو کمانے کے لیے بھیجتے ہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے عورتوں کو گھر میں رہنے کا کہا ہے اور مردوں سے کہا ہے کہ آپ کما کر کھلاؤ۔ اسی لیے تو مسئلہ بیان کیا، نہیں کما سکتا تھا تو نکاح ہی نہیں کرنے کا۔ اب یہ بات ہے نکاح نہیں کرے گا تو یہ بھی تو گناہ کا راستہ کھولے گا۔ اس کا جواب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جو مرد نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی ان کو کمانے کی طاقت نہیں ہے، یا یہ کہ عورت کی ضروریات پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسا بندہ اگر اس کو خطرہ ہے کہ حرام کاری میں پڑ جائے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ روزے رکھے۔ روزے رکھنے سے خواہشات نفسانی کنٹرول ہو جاتی ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، روزے سے اپنی پاک دامنی حاصل کریں۔ یہی حال سارے مرد اور سارے عورتوں کے لیے اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے۔ نکاح کر لو گے تو بہت اچھی چیز ہے۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ نکاح کر سکے تو نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، نکاح کرنے سے ان کی نگاہیں محفوظ ہو جائے گی، ادھر ادھر دیکھے گا نہیں، اور ان کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ میں اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ بیان کر رہا ہوں۔ کن عورتوں سے نکاح کرے؟ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تنکح المرأۃ بأربع، عورت سے 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاوے۔ یہ جو سارے فسادات ہوتے ہیں نکاح کے بعد، کبھی لڑکی بھاگ گئی اپنی ماں کے گھر، میاں بیوی میں بنتی نہیں، ساس بہو میں بنتی نہیں، آپس میں جھگڑے رہتے ہیں، یہ سب اس لیے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم لڑکیاں اور لڑکے تلاش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کی منگنی آتی ہیں لیکن سوچنے میں رہتے ہیں، اچھا گھرانہ آئے گا تو دیں گے، اچھا آئے گا تو دیں گے، اچھا آئے گا تو دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی عمر لمبی ہو جاتی ہے، اور آج کے دور میں کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی بچیوں کو یا اپنے بچوں کو 100% پاک رکھ لوں گا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنا فتنہ پھیلا ہوا ہے، اتنا فتنے کا دور ہے، اور گناہ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ کسی نے نہیں کہا ہے کہ جس گھر میں موبائل ہو اس گھر کی باونڈری کی دیواریں اونچی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہے بہت بڑا فتنے کا دور ہی ہے۔ ایسے وقت کے اندر بس اپنی عزت بھی محفوظ اسی میں رہے گی کہ جلدی سے اپنے بچوں کا نکاح کرایا جا رہا ہے، اپنی بچیوں کا نکاح کرایا جا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے، حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاوے، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے آپ نے فرمایا عورت کے مال کو دیکھ کر عام طور پر لوگ نکاح کرتے ہیں کہ عورت سامنے والی مالدار ہے کہ نہیں ہے۔
حسب نسب اور خاندان کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں کہ اچھا خاندان ہے کہ نہیں. جمال، حسن، خوبصورتی اور جمال کو دیکھ کر عورت نکاح کرتے، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے کہ یہ عورت دیکھنے میں اچھی ہے کہ نہیں. وَلِدِينِهَا، اور چوتھا اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کی دینداری کو دیکھ کر کے اس سے نکاح کیا جاتا ہے کہ یہ دیندار ہے کہ نہیں. 4 چیزوں کو آپ نے بتایا، مال، خاندان، دیکھنے میں اچھی ہو اور دیندار ہو. پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، ابو ہریرہ تو دیندار عورت سے کامیابی حاصل کر، دیندار عورت کو ڈھونڈ. تریبت یداک، آپ نے ایک جو عرفی جملہ عرب کے اندر بولا جاتا تھا وہ جملہ بیان کیا. تو آپ نے بیان کیا 3 نہیں ہوگا، مال نہیں ہوگا چلے گا، خاندان اچھا نہیں ہوگا چلے گا، اور جمال نہیں ہوگا، عورت میں بہت زیادہ دیکھنے میں اچھی نہیں ہوگی تو بھی چلے گی. یہ 3 نہیں ہوگا اور صرف دین ہوگا تو ٹھیک ہے. اگر دین نہیں، یہ تینوں چیزیں موجود ہے تو تم کامیاب نہیں ہوں گے، پھر اس میں جھگڑے ہوں گے. اس لیے ان چیزوں کو دیکھ کر کے اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح کیا جائے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نکاح کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی. غربت ایسی ہوتی ہے، رہنے کو گھر ہی نہیں ہے. جب خود کا ہی گھر نہیں ہے تو بیوی کو کہاں سے گھر دے گا؟ وہ خود کما کر کے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تو بیوی کی کہاں پوری کرے گا کما کر کے؟ تو ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ نکاح کرنے والے، آپ جس کا نکاح کرانا چاہتے ہیں جس مرد کا، وہ اگر غریب ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مالدار بنا دے گا، اللہ اس کو مال دے دے گا. اس آیت کی طرف اشارہ کرتے اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والا، خوب دینے والا، بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. اس ٹکڑے کی تفسیر میں حضرات صحابہ نے عجیب روایت بیان کی ہے. حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عکاف سے، مسند احمد کی روایت ہے، کیا تمہاری زوجہ ہے، تمہاری بیوی ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا. انہوں نے کہا نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا تو پھر باندی ہے؟ وہ اس زمانے میں لونڈیاں تھی باندی، وہ باندی آج کے زمانے کی نوکرانی کی طرح نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں باندیاں، عورتیں غلام اور باندیوں کو خرید کر کے پیسے دے کر پورا خرید کر کے ویجا سے لے کر آتے تھے اپنے گھر اور اپنے پاس رکھنے کی ہوتی تھی. اس کا کوئی ماں باپ اور کوئی الگ نہیں ہوتا تھا، وہ سب اپنے ساتھ ہی ہوتی تھی. ان عورت سے اس کا مالک صحبت کر سکتا تھا، اجازت تھی، ان کے مسائل تھے. آج کے دور میں یہ باندیوں کا اور غلاموں کا دور ختم ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے یہ پوچھا کہ آپ کی شرعی باندی ہے جہاں پر آپ اپنی ضرورت پوری کر سکو؟ تو اس صحابی نے کہا نہیں. آپ نے پھر پوچھا تو آپ کے پاس مال ہے، یعنی آپ بیوی کی ضرورت پورا کر سکو ایسی حالت ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ ہاں مال تو ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو. تیرے پاس مال ہے، تیرے پاس بیوی نہیں ہے، ضرورت پوری کر سکتا ہے تو تم شیطان کے بھائی ہو. اور فرمایا ہماری سنت نکاح کرنا ہے، تم میں برا آدمی وہ ہے جو بغیر نکاح کے ہو، اور تمہارے مردوں میں سب سے رذیل اور ذلیل وہ ہے جو بغیر نکاح کے مر جائے. ہمارے یہاں مردوں میں تو ابھی کم، عورتوں میں بہت زیادہ ایک رواج چلا ہے. شادی ہوئی 2-3 سال ہوئے تھے کہ اس کی بیوی کا یا شوہر کا انتقال ہو گیا، نکاح ہو گیا تھا، ابھی تو 2-3 سال ہوئے تھے، 1 بچہ ہے 2 بچہ ہے، اور اسی حالت کے اندر بہت جلد مطلب جوانی میں شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت بیوہ ہو گئی. اب وہ بیوہ عورت بیچاری چاہتی ہے دل سے کہ میں نکاح کروں،
لیکن لوگ اس کو تانے مارتے ہیں کہ لے تیرے بچوں کا کیا ہوگا، تو نکاح کر لے گی تو دوسرا شوہر کیسا ملے گا کیسا نہیں۔ ارے بھائی، یہ تانے مارنے والا بہت بڑا گناہ کا کام کر رہا ہے۔ رغبت دلاؤ، کوشش کرو کہ ایسی بیواؤں کا نکاح ہو جائے، رغبت دلاؤ، شوق دلاؤ، سمجھاؤ کہ ایسے مرد نکاح کر لے۔ ارے بچوں کو پالنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اٹھا لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے فرمایا ہے دنیا میں جتنے جاندار پیدا ہوتے ہیں اور ہے، ان سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لی ہے۔ کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے خود کو سونپ دیا ہو کہ جاؤ تو تلاش کر۔ ہاں، لیکن کسی کی روزی ہاتھ میں تیار دے دی اور کسی کو کہا تمہیں تلاش کرنی پڑے گی، جیسے انسانوں کو کہا کماؤ پھر کھانا ملے گا، اور جانوروں سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے تیار دے دیا۔ یہ فرق ہے۔ لیکن لوگ اس لائن میں، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اسے رمضان میں تفسیر کرتے ہوئے، کہ بیواؤں کو وہ جو کیٹ دیتے ہیں اناج کی، راشن دیتے ہیں، تو کہتے ہیں بیواؤں کو راشن کی کیٹ مت دو، ان کو شوہر کی کیٹ دے دو، تلاش کر دو شوہر، سارے فتنے فساد کے راستے بند ہو جائیں گے۔ ارے اللہ کے نبی کی بیویاں بہت ساری، بلکہ حضرت عائشہ کے علاوہ ساری ہی بیویاں یا تو بیوہ تھی یا طلاق والی تھی۔ خود حضرت خدیجہ جس سے آپ کا پہلا نکاح ہوا، سب سے زیادہ آپ کے نکاح میں حضرت خدیجہ رہی، وہ حضرت خدیجہ ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، دوسرے شوہر سے نکاح کیا، دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرے شوہر سے اولاد بھی تھی، اب اللہ کے نبی سے تیسرا نکاح کر رہی ہے، اور اللہ کے نبی کا پہلا نکاح تھا، بیوہ تھی، 2 شوہروں سے بیوہ تھی۔ تو آپ کی تو صرف ایک ہی کنواری تھی حضرت عائشہ، باقی سب بیوائیں یا طلاق والی تھی۔ حضرت ام سلمہ یا کسی دوسری ازواج مطہرات کے وہ تو نکاح کر کے آئی تو اپنے بچے کو بھی اللہ کے نبی کے گھر لائی تھی، ساتھ لائی تھی۔ تو یہ تو اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، آپ نے کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھا دیا مسلمانوں کو کہ ایسا کرو، اسی میں فائدہ ہے، چاہے فائدہ سمجھ میں آوے کہ نہ آوے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، یہ جو میں نے روایت بیان کی وہ مظہری کی روایت تھی، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم دیا اور بے نکاح رہنے سے سختی سے منع کیا۔ یہ دونوں روایتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نکاح کرا دینا چاہیے، بھلے 1-2 بچے ہیں، 2-3 بچے ہیں، عورت جوان ہے، اس کا نکاح کرا دیا جائے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چاہیے کہ پاک دامنی حاصل کرے وہ لوگ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے وے، مالدار بنا دے وے۔ دیکھو نکاح کرنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بنا دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے حضرت عمر کی روایت ہے کہ جو نکاح کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بنا دیتے ہیں۔ پہلے وہ خود اپنا اکیلا کا پورا نہیں کر سکتا تھا، اب اللہ تعالیٰ اس کو یہ طاقت دیتے، بیوی کا بھی پورا کر رہا ہے، بچوں کا بھی پورا کر رہا ہے۔ پہلے تھوڑے سے اندر اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ان کی زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ساری پوری کر دیتا ہے۔ اسی کے اندر، اسی کے ذیل میں ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، لوگ آج کل یہ چونکہ ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ اس ملک میں رہتے ہیں، اور حکومت، میڈیا، یہودی، عیسائی، سب کی ایک سوچ ہے، جتنی اولاد کم ہوگی اتنا ٹینشن کم رہے گا، یہ سب کی سوچ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو تاکہ قیامت کے دین میں فخر کروں اپنی امت کی کثرت پر۔ اللہ کے نبی نے تو یہ تعلیم دی۔ اور لوگ ہیں کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ زیادہ رہنے کی وجہ سے عادت ہو گئی ہے، 2-3 بچے ہیں، 1-2 بچے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اب کہاں سے کھلائیں گے، اس طرح کہہ کر بچے بند کر دیتے ہیں کہ اب کہاں سے کھلائیں گے۔ میرا بھائی
تو تیرا اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا، تجھے اللہ دیتے ہیں، تیرے ایک بچے کو اللہ کھلاتے ہیں، تیری بیوی کو اللہ کھلاتے ہیں، تو دوسرا بچہ اپنی روزی لے کے نہیں آئے گا؟ یہ ایمان والوں کا قول نہیں ہوتا، کہاں سے کھلائیں گے؟ اور تجربہ ہے، جن لوگوں نے اس نیت سے بچے بند کر دیے کہ اب 2-3 ہو گئے، آگے دوسرا خرچہ ہم کہاں سے اس مہنگائی کے دور میں پورا کریں، یہ کہہ کر کے جن لوگوں نے بچے بند کر دیے ہیں، اللہ نے اس کو زندگی بھر روزی کے معاملے میں بھٹکتا رکھا ہے، ان کو کبھی دھندے میں آگے نہیں بڑھتا، کیونکہ اس کی پہلے سے یہ سوچ تھی کہ 2-3 کو کہاں سے کھلائیں گے، چوتھا آئے گا تو نہیں، 2-3 کو بھی کہاں سے کھلائیں گے۔ اب بچے اس لیے نہیں بڑھانے کہ روزی کا مسئلہ اپنے ذمہ سمجھا، تو اللہ اس کو زندگی میں بھٹکتا رکھتے ہیں، کیا بھٹک دھن تیری روزی تو بھی، اور تنگ رکھتے ہیں۔ اور جس نے مولانا منظور مینگل نے ایک مرتبہ، چونکہ جیسے اپنے ملک میں آواز لگائی جاتی ہے ایسے وہاں پر بھی آواز لگائی جاتی تھی، مولانا تو چونکہ مزاحیہ ہے اور بہت مذاق کرتے رہتے اپنے بیان میں، تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو پٹھان لوگ 10 بچے کے علاوہ رکتے ہی نہیں، اور جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پٹھان کہتا ہے ہمارے گھر میں 500 روپے والا مزدور پیدا ہو گیا ہے، 10 بچے ہوں گے 500 لے کر آئیں گے تو 5000 ایک دن کی آمدنی ہوگی۔ مولانا مذاق میں یہ کہتے تھے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ زیادہ اولاد والوں کو خوب کثرت سے روزی دیتا ہے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، وہ اصل میں ایک آیت کا ٹکڑا یہاں پر آیا ہے، چونکہ آیا ہے تو میں آپ کو سمجھا دوں، یہ ہمارے زمانے کے متعلق ہے نہیں۔ فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، وہ لوگ، وہ غلام اور باندی، اللہ کے نبی کے زمانے میں غلام اور باندیوں کا رواج تھا، تو اس کو آزاد کرنے کی اسلام نے زیادہ سے زیادہ تعلیم دی۔ ان آزاد کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ غلام یا باندی اپنے آقا کے سامنے یہ سودا کر لیتے تھے کہ میں آپ کو اتنے روپے ادا کر دوں، آپ مجھے آزاد کر دو۔ اس سودے کو کتابت کا سودا کہا جاتا تھا، عقد کتابت کہا جاتا تھا۔ آقا جو ہو، مالک جو ہو، وہ قیمت نکی کر لے غلام سے، بھائی تو 1 لاکھ روپے مجھے دے دے، اتنی مدت میں مجھے دے دینا، 1 سال میں 2 سال میں کما کر کے۔ اب آقا مالک اس کو ٹائم بھی دیتا ہے کمانے کا، یہ خدمت کر کے فارغ اوقات میں کمانے جاتا ہے، تو کہا کہ دے دو تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اس کو عقد کتابت کہتے ہیں۔ اللہ اس کو فرماتے ہیں کہ جو غلام یا باندیاں عقد کتابت کرنا چاہتے ہیں ان کو عقد کتابت کر دو، اگر تم اس میں خیر دیکھتے ہو۔ ہاں، اگر کوئی کافر ہے غلام یا باندی، آپ اس کو آزاد کر دو گے تو مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان کر دیں گے، تو پھر اس کو آزاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا کوئی خیر نظر نہ آتی ہو، چوری کرے گا یا دوسرے غلط راستے اختیار کرے گا، تو ایسے غلام اور باندیوں کو آزاد نہ کرے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اس کو وہ مال دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور آخری ٹکڑے میں فرمایا تم اپنی نوکرانیوں کو گناہ کے کام پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک رہنا چاہتی ہے تو۔ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم اس سے روزی کماؤ دنیا کی۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو عورتوں کو مجبور کرے گا گناہ کے کام پر، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ اس کو مجبور کرنے کے بعد بھی بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کا بھی تعلق اس زمانے سے ہے جب غلام اور باندیاں تھی۔ اصل میں روایتوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کی ہجرت کر کے جانے سے پہلے مدینہ کے لوگ اس کو اپنا سردار بنانا چاہتے تھے، اتنا بڑا آدمی تھا۔ جب اللہ کے نبی گئے تو اس کی سرداری کا سیٹنگ نہیں آیا، اسی لیے وہ منافق کا سردار بنا۔ سارے منافقوں کو اس نے اپنے ہاتھ کے نیچے رکھا تھا، تو اس کی بہت ساری نوکرانیاں تھیں، باندیاں تھیں۔ کچھ باندیوں کو اس نے خالص اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ زنا کر کے پیسے کما کر کے لاوے، اور یہ بھائی اپنی ضروریاتیں اس پیسوں سے پوری کرتا تھا، عیاشی کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اپنی باندیوں کو اس طرح مجبور نہ کرو گناہ پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ عورت خود اپنی طرف سے باندیاں یہ اس طریقے سے گناہ کا کام کرنا چاہے تو اجازت ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ کسی بھی طریقے سے اپنی باندیوں کو مجبور نہیں کیا جاتا، اور یہ اگر تم مجبور کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑے پکڑ کرنے والے تمہاری، اور جس عورتوں کو گناہ پر مجبور کیا جاتا ہے اس کو اللہ معاف کر دے گا۔ یہی حکم، بلکہ اس سے بھی بڑا بھاری حکم ہے ان شوہروں کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دیوس قسم کے
کہ ان کو خود کو شراب کی نشے کی عادت ہوتی ہے، وہ اپنی بیویوں کو مجبور کرتے ہیں کہ گناہ والا راستہ کھولے اور پیسے کما کر کے مجھے دے جس سے مجھے شراب پینا مل جائے، تو یہ حرام کا کام، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ کرتے ہیں۔ آخری ایک آیت کا ٹکڑا سنا دوں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ساری سورت شروع ہوئی وہاں سے لے کر ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ احکام بیان کیے، اور پھر اخیر میں پھر سے دوسری مرتبہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارے سامنے صاف صاف نشانیاں بیان کر دی ہے، اب تمہارے سامنے کوئی عذر نہیں چلے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ مسلمان اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ آپ دیکھتے ہیں دن بدن جو ساتھی تفسیر کے اندر بیٹھنے والے ہوتے تھے یا پھر یہ کہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، ایک غفلت اور سستی کی وجہ سے، اور ایک تھوڑی سی بس کہ چلو بھائی آدھا گھنٹہ کہاں ابھی سو جائے، ایک تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے بہت سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ علم سیکھنا فرض ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے سامنے نشانیاں کھول کھول کر صاف صاف بیان کر دی ہے، اگر پھر بھی تم باز نہیں آئے تو وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اگر پھر بھی تم باز نہیں آئے تو اسی قرآن میں ہم نے اگلی قوموں کے قصے بھی بیان کیے ہیں کہ جو اللہ کے احکام نہیں مانے اور نافرمانی کرتے رہے تو ہم نے ان کی کیسی حالت کی ہے اور کیسی دشا کی ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اب اللہ آخر میں یہ بیان کرتے ہیں وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن اور یہ نشانیاں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، بڑی خیر خواہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے کریم آقا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں ہمارے گھر والوں کو، یا اللہ قیامت تک آنے والے ہماری نسلوں کو، ہم سب کو ایمان والا اور جنت الفردوس کا مستحق بنا دے۔ اللہ امت میں جو بے نکاح ہے ان سب کو نکاح کا انتظام فرما دے، اللہ جو بے نکاح ہے ان سب کو نکاح کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جو نوجوان یا نوجوان عورتیں گناہ کے اس لائن میں اور اس گناہ کی لائن میں پڑے ہوئے اور پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو اپنے فضل سے بچنے کا کوئی راستہ پیدا فرما دے، سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو پاک دامن بنا دے، اللہ ہمیں بھی پاک دامن بنا دے۔ اللہ احکامات میں بڑی سزائیں بیان کی گئی ہے، لیکن ہمارا نفس ہمارا دشمن بنا بیٹھا ہے، ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، ہم سے نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی بد نظری ہو جاتی ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ آج تک جس لائن کے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں تو اپنے فضل سے معاف فرما دے، آئندہ تو ہمیں بچا لے، اللہ آئندہ تو ہمیں بچا لے، آئندہ تو ہمیں بچا لے، سارے گناہوں سے ہمیں بچا لے، اے اللہ سارے گناہوں سے ہمیں بچا لے، ہمارے بچوں اور بچیوں کی، ہماری عورتوں کی پاک دامنی کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کو پاک دامن بنا دے، ہماری بچوں اور بچیوں کی پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ونسألک دوام العافیہ، ونسألک تمام العافیہ، ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔